بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جنات کا انکار ہمارے معاشرے میں کیوں کیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جنات کا انکار کرنے سے ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں وہ اس حقیقت سے بے بہرہ ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ بڑے دو اہم سوال ہیں۔ ان دو سوالات اکثر ہم سے جو ہے نا وہ کیے گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مفصل تھوڑا سا ان کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی چیز یعنی موجود ہوگی تو وہ عبادت کرے گی، تو انسان بھی موجود ہے اور جنات بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو، یعنی پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا پھر انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سبحان اللہ کیا یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا فرشتے کم تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو عبادت کا کیوں کہا؟ جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا اس لیے کہا کہ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا جو نفس ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، اور رب تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو عبادت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی پیروی کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارا دل ہے، اس دل کا تعلق اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب رکھا ہے کہ وہ اگر میلان اس کا دنیا کی طرف ہو جائے تو وہ دنیا کو اختیار کر لیتا ہے، اور اگر اس کا دین کی طرف رجحان ہو جائے، اس کا میلان ہو جائے تو وہ دین کو اختیار کرتا ہے، اور پھر جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو دنیا میں یعنی دنیاوی ابتلاءات، دنیاوی مصیبتیں جو ہیں وہ اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ اور شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے، مختلف راستوں سے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، لیکن اس کا نتیجہ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ میں نے جس کو بہکا دیا وہ بہک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو بہکانے کی کوشش کرنا، اور جو الا عباد اللہ المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے رستے اور تیرے معاملات اور تیرے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ ہماری زندگی کے معاملات میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ اہمیت سے مراد یہ ہے کہ شیطان اگر اس زندگی میں، ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو ہم گناہ کرنے کے بعد استغفار نہ کرتے، ہم اللہ کی طرف ہمارا رجحان نہ ہوتا، دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس راستے جو ہے وہ وجود میں نہ آتے۔ یعنی گویا کہ ہر منفی چیز کو شیطان کی طرف سے جو ہے وہ اس کا وجود بنایا گیا ہے، اور ہر مثبت چیز کو جو زندگی کے صبح و شام کے مراحل ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بنیاد بنائی ہے وہ دین اسلام کو بنیاد بنایا ہے۔ اب جو لوگ دین کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اور جو دین سے دور ہوں گے وہ یقیناً شیطان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ ایک لفظ جو ہے وہ اکثر بولا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، ایک ہے عبد الشیطان
جو شیطان کا بندہ ہے، یعنی شیطان کا وجود ہے تو وہ اس کا بندہ ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کوئی مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. اور اسی طرح کوئی انسان اگر یہ انکار کرے کہ شیطان یعنی جنات جو ہے وہ نہیں ہوتے اور شیاطین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتے، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں بنائی ہیں. ایک قوت ہے حق کی اور ایک ہے باطل کی. اگر آپ دونوں قوتوں کا موازنہ کریں تو جو لوگ یعنی جو لوگ اللہ کی عبادت کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور یہ اس بات کو صحیح معنوں میں سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارا دل کب بیمار ہوتا ہے اور ہمارا قلوب اور اذہان کے اندر بیماریاں کس طرح سے داخل ہوتی ہیں. تو دوسری طرف وہ لوگ جن کے آلریڈی جو دل ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، ان کو قرآن و سنت کا فہم سمجھنے میں بڑا وقت لگ گیا ہے، اور زندگیاں بلکہ بڑھاپے جو ہیں وہ انہی رستوں پر ہو گئے کہ ہم ہیں تو مسلمان لیکن ہم نے عقائد میں، اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں کی، اور اگر خدا نہ خواستہ پہچان ہو بھی گئی تو وہ غلط انداز اور غلط طریقوں سے ہمیں پہچان کروائی گئی. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، نہ کہ ہم اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم شیطان کی بندگی اور شیطان کی عبادت کی طرف لگ جائیں. جتنے بھی ہمارے معاشرے میں جادوگر ہیں، جتنے بھی اللہ کے رستے سے وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے، یعنی مثال کے طور پہ میں اس بندے کی مثال دے رہا ہوں جو نمازی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، عقیدہ توحید میں کمزور ہے، تو وہ شخص کہیں نہ کہیں عبد الشیطان ہے، یعنی شیطان کی عبادت کرتا ہے، شیطان کا کہا مانتا ہے، شیطان کی فرمانبرداری کرتا ہے. اور دوسری طرف جو اپنی نفس الہوا یعنی اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اس کا رجحان ہے، تو یہ دو قوتیں ہیں، ایک قوت ہے حق کی اور ایک ہے باطل کی. تو دونوں قوتوں کو جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تو اس کا معنی اور مفہوم بڑا واضح ہے کہ دو قوتیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ایک قوت شیطان کی ہے اور ایک رحمان کی ہے. تو اللہ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قوت ہے وہ کبھی بھی شیطان کی قوت کے اوپر غالب نہیں آ سکتی الا کہ انسان خود کو اس قوت کے تابع کر لے. اس لیے شیاطین یعنی جنات کے وجود کا انکار کرنا معنی واضح ہے کہ وہ قرآن کریم کے ان حروف کا، ان آیات کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا وہ انکار کر رہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارا یہ سوال ہے وہ یہ کہ کیا شیاطین یعنی جنات انسانوں کو مار سکتے ہیں؟ بالکل مار سکتے ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم اپنی ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.